الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے دوستو، اب آپ رزق کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ رزق آپ کے پیچھے بھاگے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں آج آپ کو ایسا وظیفہ بتلاؤں گا، اگر آپ اس وظیفے پہ عمل کر لیں، چند دن یہ وظیفہ کر لیں، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ جمع کر کر کے سنبھال کے تھک جائیں گے۔ میرے دوستو، پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں۔ میرے دوستو، ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت آ جائے، ہم زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں ہمارے مال کے اندر برکت آ جائے، ہم کوئی وظیفہ کوئی عمل اس لیے کرتے ہیں ہمارے کاروبار میں برکت آ جائے۔ یاد رکھو، ہم نے نماز اس لیے نہیں پڑھنی کہ ہمارے رزق میں برکت آ جائے، بلکہ نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ باقی اس کے اندر رزق کے مسائل، پریشانیوں کا حل، یہ تو اللہ نے رکھا ہی رکھا ہے، تو نیت آپ نے اللہ کے حکم کی کرنی ہے کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ مجھے اللہ کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ بھئی میرے اللہ کا حکم ہے، میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ بعض اوقات انسان کی نیت کی وجہ سے اس عمل کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ کا حکم سمجھ کے آپ نمازیں ادا کریں اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ نمبر 2، آپ نے مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ القریش پڑھنی ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے قرآن مجید کی میرے دوستو، لیکن رزق کے معاملات کے بارے میں اتنی زبردست یہ سورت ہے کہ آپ اس کو جب پڑھیں گے، یہ وظیفہ آپ کریں گے، آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ نے نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ القریش کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یہ چند دن آپ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی رزق کی بندش بھی ختم فرما دیں گے اور رزق آپ کو غیب سے دیں گے اور ایسی جگہ سے آئے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔